حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور رملہ ان کا نام ہے، اور والدہ کا نام تھا صفیہ، اور یہ حضرت صفیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھو تھی۔ تو پہلے خاوند کا نام تھا عبداللہ ابن جہش، یہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے، اور پھر ان دونوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، لیکن وہاں جا کر یہ عبید اللہ بن جہش یہ مرتد ہو گئے۔ ان کی زوجہ یہ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ان کا میرے خاوند کا چہرہ بگڑ گیا، تو میں نے جب صبح ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا خاوند تو اسلام سے نکل چکا ہے، عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنا خواب سنایا، اس نے توجہ نہیں کی، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، مرتد ہونے کی حالت میں ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ حبیبہ کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو حضرت نجاشی چونکہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے باقاعدہ جتنے مسلمان اس وقت موجود تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا، خود خطبہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور 400 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے دینار، وہ مہر مقرر کر کے اپنی طرف سے آپ علیہ السلام کی طرف سے خود ادا کیا۔ جب صحابہ جانے لگے تو فرمانے لگے کہ بیٹھو، انبیاء کرام کی سنت یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد کھانا بھی کھلاتے ہیں، لہذا تم سب شاہی مہمان ہو۔ تو پھر انہوں نے ان سب حضرات کو کھانا کھلایا، شاہی کھانا ان کا اکرام کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ایک صحابی کے ذریعے سے ان کو مدینہ طیبہ بھجوا دیا، اور ان سے 65 احادیث مروی ہیں، اور 44 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ انہی کا واقعہ ہے نا کہ جب صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو حضرت ابو سفیان اس کی تجدید کے لیے جب مدینہ طیبہ آئے تو گھر گئے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے دیکھتے ہی بستر لپیٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے بستر کے قابل نہ سمجھا یا بستر کو میرے قابل نہ سمجھا؟ تو فرمانے لگی آپ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا، یہ نبوت والا بستر ہے، اور آپ مشرک اور نجس ہیں، آپ کو میں کیسے نبوت والے بستر پر بٹھا سکتی؟ تو انہوں نے بس یہ بات سنی اور وہاں سے نکل آئے، اور پھر وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے، پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے۔ اور پھر اگلی زوجہ ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کی پھوپھو تھی امیمہ، ان کی بیٹی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، جن کو آپ علیہ السلام نے بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو چونکہ وہ غلام تھے تو ان سے ان کا نباہ نہ ہو سکا، تو تکار رہتی تھی، آخر کار وہ طلاق تک نوبت پہنچی۔ تو جب ان سے جدائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو پھر ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کا نکاح خود اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر پڑھا، لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے تو کوئی خطبہ نہیں پڑھا، گواہ نہیں بلائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینب ہمارا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو گواہ بنائے۔ اور ان کا ولیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ولیمہ کیا، یعنی یہ واحد زوجہ ہے کہ جن کے ولیمے میں بڑا اہتمام کیا گیا، اور صحابہ کرام کو روٹی اور گوشت قورمہ کہہ لیں آپ کہ اس سے آپ علیہ السلام نے اکرام کیا اور ولیمہ کیا۔
اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو میری ازواج میں سے پہلی زوجہ جو میرے پاس آئیں گی جن کی وفات ہوگی وہ ہوگی جن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو وہ ازواج مطہرات اس کلام کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن مراد یہ تھا کہ جو زیادہ سخی ہیں، تو یہ سب سے زیادہ سخی تھی، خود کڑھائی سلائی کا کام کرتی تھی، اس کی آمدن سے وہ فقراء اور مساکین کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وصال پایا ہے، اور 11 احادیث ان سے مروی ہے۔ 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا، لوگوں اپنی اماں جان کے جنازے کے لیے نکلو، تو مدینہ طیبہ کی گلیاں بھر گئیں۔